بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کاشتکار بھائی آپ خیر سے ہوں گے۔ گندم کی فصل کے اندر رسٹ یعنی کونگی کی بیماری بہت زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ اگر اس بیماری کا حملہ ہو جائے تو اس سے پیداوار بہت زیادہ متاثر ہو سکتی ہے اور اس سے آپ کی آدھی پیداوار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کی اگر 100 من پیداوار آپ لیتے ہیں تو آپ کی پیداوار جو ہے وہ 50 من رہ جاتی ہے۔ اگر آپ 60 من پیداوار لینے والے کاشتکار ہیں تو آپ کو 30 من جو ہے وہ پیداوار ملتی ہے۔ تو اس کے بارے میں جب بات کر رہے ہوں گے کہ یہ فصل کا کتنا نقصان کرتی ہے، اس کے لیے احتیاطی تدابیر جو ہے وہ کون سی اختیار کرنی چاہیے، اس کے لیے سپرے کس چیز کا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں جب بات کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے متعلق تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ کاشتکار بھائیو، گندم کی کونگی جس کو ہم رسٹ کی بیماری بھی کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ اگر یہ ایٹماسفیئر کے اندر پھیل جائے، نمی کی وجہ سے زیادہ پھیلتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہوا کی وجہ سے زیادہ پھیلتی ہے۔ اگر ارد گرد کے گرد و نواح کے علاقوں میں کونگی کی بیماری کا حملہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے آپ اپنے کھیت کے اوپر جو ہے وہ حفاظتی سپرے کروا دیں۔ اگر ادھر ادھر آپ کو کونگی کی بیماری کا حملہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اگر اب کی بات کریں تو سندھ کے علاقوں میں کافی ساری جگہوں پر کونگی کی بیماری کا حملہ ہے، لیکن پنجاب کے اندر کسی بھی علاقوں میں اس کے جو علامات ہیں وہ نظر نہیں آئیں۔ اب بارش ہوئی ہے، بارش کی وجہ سے اب تھوڑے سے بہت چانسز ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تک اس بیماری کا حملہ کہیں پہ بھی نہیں دیکھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے اس کا سپرے کروانا ہے، اگر آپ نے اس کا حفاظتی سپرے کروانا ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا جو سپرے کرواتے ہیں آپ کسی بھی اچھے گروپ کا سپرے کروائیں، اس کا سپرے کا اثر جو ہے وہ 12 سے 14 دن تک رہتا ہے، یعنی کہ اگر آپ سپرے کرواتے ہیں تو اس کا 12 سے 14 دن تک اثر رہتا ہے۔ 12 سے 14 دن کے بعد اگر وہ بیماری حملہ آور ہوتی ہے تو مطلب آپ کا پچھلا سپرے جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے حفاظتی سپرے بھی اس وقت کروائیں جب آپ کے گرد و نواح کے علاقوں میں آپ کو اس کی علامات جو ہے وہ دکھائی دے۔ اگر اس کی علامات نہیں دکھائی دے رہی تو آپ اس کا حفاظتی سپرے نہ کروائیں، اپنے پیسوں کا ضیاع جو ہے وہ نہ کریں۔ اس وجہ سے اس کا سپرے جو ہے یہ کب ضروری ہوتا ہے، یہ سب سے پہلے یہ نچلے پتوں پر حملہ کرتی ہے۔ اگر یہ نیچے پتوں پر حملہ کرے تو اس سے آپ کو بر وقت آپ کنٹرول کر لیں تو اس سے آپ کو فصل کا نقصان اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ فلیگ لیف کے اوپر اس کا حملہ زیادہ ہو، اگر نیچے والے پتوں پر ہے اس کے بعد فلیگ لیف کے اوپر شفٹ ہوتا ہے جہاں سے گندم کی پوری سٹے کی جو خوراک ہے وہ آ رہی ہوتی ہے، اگر وہاں سے یہ شفٹ ہوتا ہے تو اس سے آپ کی بیماری جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس کو گندم کا کینسر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو پتوں کے اوپر جو ہے یلونیس آ جاتی ہے۔ اگر آپ پتوں کو ایسے پکڑیں، پتوں کو جب آپ ایسے کریں گے تو مطلب کچھ بہت ساری گندم ایسی ہیں جو فصلیں ایسی ہیں جو انوائرمنٹ کے سٹریس کی وجہ سے پیلی ہو گئی تھی۔ انوائرمنٹ کے سٹریس کی وجہ سے پیلی ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر سے جو یلونیس جو ہے، جو اس کی زردی ہے، وہ اس کا رنگ نہیں اترا۔ اگر اس کا رنگ نہیں اتر رہا، گندم کا پتا ویسے اس کی نوکیں جو ہے وہ پیلی ہے، تو اس سے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر رسٹ کی بیماری کا حملہ نہیں ہے، اس کے اوپر کونگی کی بیماری کا حملہ نہیں ہے، جس کو آپ زرد کونگی کہتے ہیں، اس کا حملہ نہیں ہے۔ یہ ویسے ہی انوائرمنٹل سٹریس کی وجہ سے پیلے ہو رہے تھے۔ تو اس کے لیے اگر آپ کو اس بیماری کا حملہ ہو بھی گیا ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ پیرازول گروپ کے جتنے بھی سپرے ہیں وہ اچھے فنجی سائڈ کے آپ سپرے کروا سکتے ہیں۔ اس کے سپرے کے لیے آپ ایزاکسسٹرابن پلس ڈائفیناکورازول، پیراکلوسٹرابن پلس ٹیبوکونازول، ان دونوں کے مکسچر آپ جو ہے وہ سپرے کروا سکتے ہیں۔ سپرے کروانے سے اس کا بہت زیادہ کنٹرول آپ کو مل جائے گا اور آپ کی فصل جو ہے وہ لش گرین ہو جائے گی اور آپ کی پیداوار بھی متاثر نہیں ہوگی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔